بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان میں جو ایک بنیادی طور پہ بڑا فرق ہے. یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں اور یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر شریعت میں نازل فرمائی. ہر آسمانی کتاب میں آسمانی شریعت میں نماز کا بھی فرضیت کا سب کے لیے اعلان ہوا ہے. اس میں کمیت اور کیفیت میں فرق ہے لیکن نفس وجوب کے اندر دیگر امتیں بھی نماز روزے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دین کوئی بھی شریعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا حکم اپنے بندوں کو نہ دیا ہو. ہر نبی کے ذریعے سے امت کو نماز کا عمل ملا ہے, ہر نبی کے ذریعے سے امت کو روزے کا عمل ملا ہے, ہر نبی کو امت کی طرف سے امت کے لیے ہر نبی کے واسطے سے حج کا اور زکوٰۃ کا عمل ملا ہے. اس کی کمیت اور کیفیت میں فرق تھا کہ ان کے کتنے ہیں ہمارے کتنے ہیں, ان کا وقت کب سے ہمارا وقت کب سے, ہم نے اس میں کیا کیا کرنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, ان پر کتنے وقت کی نماز فرض تھی ہم پر کتنے وقت کی نماز, لیکن نماز سب پہ فرض ہوئی. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور اپنے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان کے اندر ایک بڑا فرق بتایا ہے کہ ہمارے اور ان کے روزوں میں کوئی فرق ہے. روزے وہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے فرق ہیں, وہ اپنی جگہ پر تفصیل کے موقع پہ آ جاتے ہیں. اس وقت جو ہماری حدیث کا موضوع ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. حضور نے فرمایا ہمارے اور یہود و نصارہ اہل کتاب کے روزوں کے اندر جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے. سحری کھانا ہے, سحری کھانا یاد رکھیے گا کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں جو فرق ہے ایک بنیادی طور پر وہ سحری کھانا ہے. کیا مطلب؟ یہود و نصارہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں. یہود و نصارہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ نہیں, اگرچہ بغیر سحری کے کوئی آدمی روزہ رکھے تو روزہ ہو جائے گا. یہ ایک الگ پھر فقہی بحث ہے ساری کی ساری کہ وہ کون کون سے روزے ہیں جن روزوں میں رات سے نیت کر لینا کافی ہے, اور وہ کون کون سے روزے ہیں جن کے اندر رات سے نیت کرنا کافی نہیں ہے. تو اس میں ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے جو فقہ کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے. روزوں کے اقسام بہت زیادہ ہیں. تو روزے کی نیت کا جو ابتدائی وقت ہے وہ تو بالکل متفق علیہ ہے, کسی بھی فقیہ کا کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ روزے کی جو ابتدائی جو نیت ہے وہ کس وقت کی جانی چاہیے. تو اس پر سب جمع ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی روزے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. غروب آفتاب سے پہلے یعنی آج جیسے سورج غروب ہوگا اور ایک آدمی نے کل روزہ رکھنا ہے تو وہ اگر آج سورج غروب ہوتے وقت یا سورج غروب ہونے سے پہلے کل کے کسی روزے کی نیت کر لے تو تمام فقہاء میں سے کسی فقیہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آج کا سورج غروب ہونا یا سورج غروب ہوتے وقت یا سورج غروب ہونے سے پہلے کل کے کسی روزے کی وہ نیت کر لے, جائز نہیں ہے. چاہے وہ روزہ فرض ہے, چاہے وہ روزہ نذر معین ہے, چاہے وہ روزہ نذر غیر معین ہے, چاہے وہ قضائی روزہ ہے یا وہ ادائی روزہ ہے یا نفل روزہ ہے یا مستحب روزہ ہے یا مکروہ روزہ ہے, کسی بھی شکل کا کوئی بھی روزہ ہے, اس روزے کی نیت کا جو ابتدائی وقت ہے وہ سب کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد ہے. غروب آفتاب کے بعد ہے. غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی فقیہ کے نزدیک کسی روزے کی نیت کرنا جائز نہیں. یہ ضابطہ بتا دیا, آپ کو یاد رہے گا.
لیکن محترم روزے کی دو قسمیں ہیں. روزے کی چند اقسام وہ ہیں جن کے اندر رات سے نیت کر لینا بھی کافی ہو جاتا ہے. رات سے نیت کر لینا کافی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر رات میں نیت کر کے سو جائے اور صبح سحری میں نہ اٹھے اور اس کے بعد اس کی 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 9 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 10 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 7 بجے کھل رہا ہے، غروب سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل رہی ہے، یا فجر کی اذانیں ہو گئیں اس کے بعد، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا کون سا جائز ہے؟ تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ جن روزوں کی رات میں نیت کر لینا کافی ہے وہ 3 قسم کے روزے ہیں جن میں رات سے نیت کر لینا کافی ہوتا ہے. صبح میں بے شک نہ اٹھا لیکن اس نے رات سے نیت کر لی کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو وہ صبح میں اگر سحری کا وقت گزرنے کے بعد اٹھ گیا اور اس نے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیا تب بھی وہ اپنی رات کی نیت کی وجہ سے روزے دار شمار کیا جائے گا. ایک تو یہی رمضان کے روزے، رمضان المبارک کے روزوں میں اگر ایک آدمی سحری میں نہ اٹھ سکا اور اس کی نیت جو ہے پہلے سے روزہ رکھنے کی ہے تو رات سے نیت کر لینا کافی ہو جاتا ہے. دوسرے روزے جن کو ہم رات سے نیت کر لینا کافی سمجھتے ہیں وہ